खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला सबको हिम्मत और हौसले से रखे और एक दूसरे की हेल्प करने की हमें जो है वो हिम्मत दे। तो और हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। तकलीफ़ों में हर जगह हमें हौसले अपने बुलंद रखने चाहिए। तो जी आज मैंने बात करनी है, ये सैलाब क्यों आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बाहर चल के बैठा जाए। तो चले जी चलते हैं बाहर। बच्चे होते थे, अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रौनक लगी होती थी। तो खैर से चले जाते हैं, पर पढ़ना भी तो है ना। खेल लो जी भर के लेकिन कल पढ़ने जाना है, ये तो जी दुनिया का असूल है ना। चलो जी, अब मैं लॉन की तरफ जा रही हूँ। खुली जगह है तो फिर क्यों ना खुली जगह पे बैठा जाए। तो जी मैं लॉन में आके बैठ गई हूँ। तो हरी भरी जगह किसे नहीं अच्छी लगती, पौधे किसे नहीं अच्छे लगते। तो जी आज बात होगी सैलाब पे कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब आया हमारे गुनाहों की वजह से। तो अगर गुनाहों की वजह से आया तो पूरी दुनिया में फिर आए ना। हर जगह पे जो है गुनाह हो रहे हैं, फिर तो ज़्यादा इधर आए ना, जो जाती मरा में आए। फिर तो जहाँ ये लोग रहते हैं उधर आना चाहिए, उनको डूबना चाहिए। ऐसे लोग बचे हुए हैं। तो ये कि भाई हम अपनी जो गफलत है ना, ये सैलाब क्यों आया, 1/3 मुल्क जो है ना वो डूबा हुआ है। तो अब मैं आपको मिसाल एक देती हूँ ना कि देखें, ये घर है ना, इधर पानी का सिस्टम किया हुआ है ना, हर चीज़ का सिस्टम किया हुआ है ना, फिर ये घर चलेगा ना। अगर इधर सिस्टम ना हो, पानी का टैंकी भी भरनी है, उसका मतलब कितना फ़्लो होना चाहिए, नलकों में कितना आना चाहिए, सिस्टम किया हुआ है ना। तो क्या हमने अब पाकिस्तान को अपना घर नहीं ना समझा, जो कि भी हमने उसका सिस्टम ही नहीं किया। और फिर कहते हैं जी अजाब है अब ये हमारे गुनाहों की वजह से। तो गुनाहगार तो सारी दुनिया है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। पूरी दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज आ गया है। और 200 जो मुल्क हैं उनमें 5वें नंबर पे पाकिस्तान है कि जिधर ज़्यादा ख़तरा है। तो बाकी जो मुल्क बचे हुए हैं वो अपनी अक्लमंदी और अपनी प्लानिंग की वजह से बचे हुए हैं ना। आएंगे उधर भी ये सब कुछ आएगा। अब ये कि भाई ज़मीन का दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ गया है। तो ये कि भाई और 2 से 4 और आगे बढ़ना है। इसी वजह से ये होता है कि भाई अब गर्मी भी बहुत शदीद होती है, सर्दी भी शदीद होती है, बारिश भी शदीद होती है। और देखें इस तरह का सैलाब तो कभी आया ही नहीं है। पर ये कि भाई अब हम कहते हैं कि नहीं जी इंडिया ने छोड़ दिया पानी, ठीक है छोड़ दिया पानी। उनसे और टेक्नोलॉजी से बारिश हुई है। ये टेक्नोलॉजी तो पता नहीं आज से कितने साल पहले आ गई थी। तो ये कि भाई अब जो जंगें हैं ना वो बंदूक से नहीं होंगी या बम्बों से नहीं होंगी, इसके मुख्तलिफ़ तरीके होंगे। तो ये कि भाई लेकिन हमने क्या सोचा है, हम ये कहते हैं कि भाई नहीं जी अब ये देखें जो समंदर जो है ना वो 12 से 15% जो है ना वो ऊंचाई पे चले जाएंगे। तो सोचें हम कराची नीचे हो जाएगा, समंदर ऊपर हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या सोचा है, अब ये जो तकरीबन 5 लाख अफराद जो है ना वो इसमें, क्योंकि 1/3 जो है ना हमारा मुल्क वो डूबा हुआ है। तो 5 लाख अफराद और 10 लाख मवेशी और तकरीबन कहते हैं 1,000, मतलब ये कि भाई जो मतलब शहीद हो गए, शहीद ही कहेंगे ना, बच्चे हैं जिनमें मतलब देखे नहीं जाते वो सीन। तो वो क्या एक साल में सेट हो जाएंगे बेचारे। कैसे सेट होंगे, कि क्या मैनेजमेंट क्या है हमारी, कैसे सेट होंगे। अगले जुलाई अगस्त में फिर सैलाब आ जाएगा। क्या सोचा है इसके लिए? क्या हम सर्कस की तरह अभी भी सियासतदान लड़ते रहेंगे? क्या अभी भी हम इसी तरह गाफिल रहेंगे और दुनिया से फिर मांगते रहेंगे? अब ये क्राइसिस पूरी दुनिया में आएंगे, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ अब आएगा। सैलाब भी आएंगे और कहत भी आएगा। अब आगे आगे यही कुछ होना है।
تو یہ جو سمجھدار ملک ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، تو وہ تو سروائیو کر جائیں گے. لیکن آپ یہ سوچیں اگلے سال اسی طرح کا سیلاب آیا تو پھر سوچیں کیا حال ہوگا. یہ آپ سوچیں. تو کیا انڈیا میں بھی تو آیا ہے نا سیلاب، تو انہوں نے سروائیو نہیں کیا. ہم نے اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک واٹر اتھارٹی بنائی جائے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں، سیاستدان مل کے بیٹھیں، اور یہ کہ بھئی ڈیم بنائے جائیں، واٹر اتھارٹی ہو، یہ سب ہو کہ پانی کا فلو کدھر سے موڑنا ہے اور کدھر اس کو سٹور کرنا ہے. بھئی دیکھیں، کہتے ہیں اب تو جنگیں جو ہوں گی نا وہ پانی پہ ہوں گی. تو ہمارے تو پانی ویسے ہی اتنا مطلب برسات میں آ جاتا، تو کیا اس کو سٹور نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ کہ بھی بجلی نہیں بنانی چاہیے اس سے، کوڑیوں کے مول بجلی ہمیں ملے. پر یہ کہ بھی اس کو ہم نے اپنا گھر سمجھا ہی نہیں، اپنے ملک کو حکمرانوں نے سمجھا ہی نہیں. ایک آیا جس کو کہ بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کہ بھئی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہی ہوں. ہمارے جو عظیم لیڈر ہیں عمران خان، انہوں نے دیکھیں 3 گھنٹے میں اربوں روپے جمع کر کے ان کی محبت میں ان کو، کیونکہ عوام کے دل میں وہ بستے ہیں، تو ان کو عوام کا ان کے دل میں درد ہے. تو یہ کہ بھی ان پہ پیسے نچھاور کر دیے ان کے اوپر، ان کی ایک کال پہ. تو صرف وہی ایک ہماری آخری امید ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے گا. تو یہ کہ بھئی نیکسٹ یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری پوری یہی ہونی چاہیے کوشش کہ بھئی حکمران صحیح آئے، یعنی کہ عمران خان آئے، اور جو کہ عوام کی جو ہے مطلب خواہش یہ ہے، اور وہ سمجھ گئے ہیں کیونکہ عمران خان نے ایک ویژن دے دیا ہے نا، سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا. ورنہ تو یہی ہوتا، پاکستان میں یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. عمران خان نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوتا، دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، آگے بڑھو. تو یہ کہ بھئی صحیح حکومت آئے، عمران خان کی حکومت آئے تو پڑھے لکھے لوگ آئیں، بیٹھیں، اور ایک جو واٹر جو اتھارٹی بنائی جائے، واٹر ایمرجنسی بنائی جائے. ابھی تو گلیشیئر کہتے ہیں وہ بہنے ہیں، تبھی تو پہاڑوں سے بھی اتنا مطلب جو پانی آیا ہے. تو یہ کہ بھی گلیشیئر جب پگھلیں گے تو پھر اس کا بھی آپ سوچیں، کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے. تو یہ کہ بھی یہ ٹائم اب فی الحال تو ایسا ہے کہ بھئی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کی دین ہے، وہ جو دیا ہے نا وہ دوسرے اللہ نے اپنے دوسرے غریب انسانوں کے لیے دیا ہے. تو ان کو اٹھا کے ہم کھڑا کریں سب کو. اب تو ایک پاکستان میں تو ایک یہ ہے نا کہ بھئی بادشاہ بہت سارے ہیں نا، وہ اس علاقے کا بادشاہ، وہ اس علاقے کا بادشاہ، وہ اس علاقے کا بادشاہ. تو یہ کہ بھئی ہماری جو یہ جگہ بچ جائے سیلاب کا، وہ رخ ہی موڑ دیا جاتا ہے. یہ تو عام ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سیلاب آتے تھے اس وقت، تو اس ٹائم اس طرح کے موسم نہیں ہوتے تھے. اس ٹائم یہ کہ بھئی جیسے بند بنا دیے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ انتظام ہوتا تھا، الرٹ ہوتے تھے سارے. اور پر یہ کہ بھی سیلاب بھی اتنے نہیں زیادہ آتے تھے. پھر یہ کہ بھئی ہماری امی تو بہت مطلب سوشل تھی، اپنا سب لیڈیز جو ہوتی تھیں ان کا کلب ہوتا تھا، تو اس کے تحت فوراً سب نکل جاتے تھے. پھر جماعت اسلامی والے مطلب سب اتنا مطلب دیگیں بن رہی ہیں، اسکولوں میں سب کو لے کے آئے ہوئے ہیں، پر ان کے گھر قائم رہتے تھے. پھر بھی اب تو گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے ہیں. وہ پھر جیسے پانی جاتا تھا وہ واپس اپنے گھر میں چلے جاتے تھے. ٹوٹ پوٹ جو ہوتی تھی بیچارے ٹھیک کر لیتے تھے، مطلب قائم رہتے تھے. اب تو 1/3 ملک سمجھے ختم ہی ہو گیا ہے. اب آگے کی سوچیں کہ کیا کرنا ہے، آگے کی سوچیں. لمحہ فکریہ ہے، ابھی بھی غفلت کی آنکھ نہ کھولی تو یہ جو سیلاب ہے نا شہروں تک آ جائے گا. آپ سوچیں 200 ملکوں میں 5ویں نمبر پہ ہے ہمارا ملک، کہ جس پہ یہ موسمی اثرات زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو ہمیں مطلب اس کو ایک مہم بنا لینی چاہیے، اور حکمرانوں پہ زور ڈالنا چاہیے کہ بھئی ان پہ تو نہیں، خیر ان کو تو نہیں، پر یہ کہ بھئی اللہ کرے کہ بھئی جو نجات دہندہ ہے عمران خان وہ آئے. اور ڈیم تو انہوں نے شروع کیے ہیں، بس دیکھیں کہ ڈیم بنانے میں 7 سال لگتے ہیں. یہ تو اب ہر سال آئیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ابھی یہ ٹائم یہ ہے کہ بھئی بس ہم ایک دوسرے کی جتنی بھی ہو سکتی جس طرح بھی ہو اس ہیلپ کریں، اور جو ہے ان کو اٹھا کے کھڑا کریں جو بھی علاقے ہیں. کیونکہ زیادہ تو گاؤں وغیرہ یہی پستے ہیں، پر یہ اس ٹائم سے بچیں جب شہر کے شہر بھی ڈوبیں گے، پھر کیا کریں گے؟
تو جی یہ لمحہ فکریہ ہے تو، اور میں نے اپنے یوٹیوب پر جو ہماری جو فیملی ہے اس سے بھی کہنا تھا، ستارہ بیٹی سے بھی کہنا تھا، بیبو جی سے بھی اور نوشین سب سے، کہ بھئی ہم سب کو بھی اس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے کہ بھئی ہم نے کیا کیا، تاکہ موٹیویشن ملتی، سبھی کرتے ہی ہوں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، پر یہ کہ کچھ اس طرح کی ویڈیو بننی چاہیے تاکہ سارے موٹیویٹ ہوں۔ تو چلیں جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں عائشہ سارہ سے۔ عائشہ سارہ کی کل فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، تو یہ ادھر کی جانے کی تیاری، اس کی میں کچھ کلپس ڈال رہی ہوں تاکہ اینڈ جو ہے خوشیوں سے ہے ہو، اور یہ جو ہمارا نیکسٹ فیوچر ہے اس کے لیے اب ہم نے سوچنا ہے، تو بچے ہی اصل خوشی ہوتی ہیں، یہی ہمارا فیوچر ہے۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ تو یہ اس ٹائم میں آم کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں، آم سارے ختم ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔